ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے بحر الدموع یعنی آنسوؤں کا سمندر، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو حسن و جمال میں اپنی مثال آج تھی، اور وہ بدکار تھی، گھر کا دروازہ کھلا رکھتی تھی اور بن سنور کر چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتی تو اس کے دروازے کے سامنے سے گزرنے والے نوجوان جب اس پر نظر پڑتی تو وہ بہک جاتے تھے، وہ ان سے کچھ رقم لیتی تھی اور ان کو گناہ کا موقع دے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان بڑا نیک تھا، وہ ادھر سے گزرا، قدرتاً اس کی بھی نظر اس طرف اٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت، اس کو بھی شیطان نے بہکایا، تو اس نے اس گھر کے جو کام کرنے والی تھی اس سے پوچھا کہ تیری مال کا مرد کو قریب کیسے آنے دیتی ہے؟ اس نے کہا جناب 1000 دینار لیتی ہے اور پھر اس کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتی ہے۔ اب یہ نوجوان واپس تو گھر آ گیا مگر سوچتا رہا کہ میں 1000 دینار اکٹھا کروں پھر مجھے اس عورت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ اس نے محنت کی، مزدوری کی، 1000 دینار اس نے جمع کر لیے۔ ایک دن یہ اس عورت کے پاس گیا اور 1000 دینار اس نے دے دیے۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آؤ اور میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ سکتے ہو۔ یہ جب اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا نا تو اس کے دل پہ اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ اب تک میں نے جو عبادت کی ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ٹھکرا نہ دے کہ تو بالآخر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔ اب عورت انتظار میں تھی کہ میں نے جب اسے بلا لیا ہے تو یہ اب اپنی خواہش پوری کرے گا، مگر وہ بندہ تو بہت ہی خاموش چپ بت بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو عورت نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں نے تو تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود آئے ہو۔ اس نے کہا میں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے آ تو گیا تھا لیکن جب میں یہاں چارپائی پر آ کر بیٹھا ہوں نا تو میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا اور میں نے ارادہ ترک کر دیا، میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کروں گا، اور جو 1000 دینار میں نے دیے ہیں وہ بھی تیرے ہی، میں تجھ سے واپس نہیں لیتا اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان گناہ کیے بغیر اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ عورت نے اس سے جاتے جاتے پوچھ لیا کہ تم کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے گاؤں کا نام بتا دیا۔ چند دن گزرے تو اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایسا نوجوان ہے جس نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا، پہلا گناہ کرنا تھا اور اس پر اتنا خوف غالب آ گیا، اور میں تو روز گناہ کرتی ہوں اور میں توبہ نہیں کرتی تو مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے نیت کر لی کہ میں بھی آج کے بعد یہ بدکاری والے گناہ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ چند دن گزرے تو اس کا بھی زندگی گزارنا مشکل بن گیا۔ جیسے عورت مرد کی ضرورت ہے، مرد عورت کی ضرورت ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ میں اسی نوجوان کا پتہ کرتی ہوں اور اگر وہ ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر کے نیکی کی زندگی گزارتی ہوں۔ چنانچہ یہ عورت اس کے گاؤں میں گئی اور اس بندے کا نام پوچھا، انہوں نے گھر بتا دیا کہ فلاں جگہ گھر ہے۔ یہ عورت آئی اور اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کی شان وہی نیک نوجوان دروازہ کھول کر باہر نکلا پوچھنے کے لیے کہ کون ہے۔ جب نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑ گئی تو وہ تو حیران ہو گیا کہ جس گناہ سے بچ کے میں گھر آیا تھا اب وہ عورت تو میرے دروازے پر چل کر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے ایک زور کی آہ بھری اور وہ گرا اور فوت ہو گیا۔ عورت کو بڑا افسوس ہوا، یہ چند دن وہیں رہی۔ پھر اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں تو بھئی اس کے ساتھ نکاح کے ارادے سے آئی تھی اور میں نیکی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ گھر والوں کو اس عورت سے ہمدردی ہوئی تو انہوں نے عورت کو کہا کہ وہ بندہ تو فوت ہو گیا مگر اس کا ایک اور بھائی ہے، ابھی شادی شدہ نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس کے بھائی سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی بہت اچھا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس عورت کی توبہ کو ایسے قبول کیا کہ اس کو اللہ نے 7 بیٹے دیے اور سب بیٹے اپنے اپنے وقت کے اولیاء بنے۔ بد کردار عورت تھی، سچی توبہ کر کے 7 اولیاء کی ماں بنی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے، بندہ اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے ہیں اور بندہ ہر خیر کا لینے والا ہے۔ بندے کی نقائص کا یہ عالم کہ یہ سامنے دیکھے تو اسے پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو اسے نیچے نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے، کالی رات ہو، کالی چٹان ہو،
اس کے اوپر اگر کوئی کالی چیونٹی بھی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ انسان کا سننا اتنا ناقص کہ اگر ایک وقت میں یہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو اور دوسرے لوگ بھی آپس میں قریب بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو اس کو بات سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا کہ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے اگر کمرے میں کوئی دوسرا بھی بول رہا ہو تو اسے کہنا پڑتا ہے کہ جی آہستہ بولیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے، اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے ان سب کی الگ الگ دعا کو سن لے۔ انسان اپنی صفات میں ناقص ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے۔ انسان ہر خیر کا لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر خیر کے دینے والے۔ چنانچہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ہمارا اپنا ذاتی نہیں، ملکیت نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی دین ہے اور اس کی عطا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم بیکاری ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لولے لنگڑے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم دنیا میں ذلیل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ معلوم ہوا یہ جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی ہے۔ چنانچہ ہارون رشید ایک مرتبہ پیاسا تھا اور اس نے پانی مانگا تو لانے والے نے پانی کا پیالہ لا کر دیا۔ ایک اللہ والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پانی پینے سے پہلے ذرا میری بات سن لینا کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور پوری دنیا میں ایک پیالہ کے سوا کہیں پانی نہ ہو اور وہ پانی والا آپ سے قیمت مانگے تو آپ کتنی قیمت دے کر پانی کا پیالہ خرید لیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ پانی خریدوں گا اور پیوں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی آپ کے جسم میں جا کر کہیں بلاک ہو گیا، یورینیشن نہیں ہو رہی اور آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ جن مریضوں کا پیشاب بند ہو جاتا ہے وہ تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی یہی حالت ہو اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوا ہے جس سے وہ پیشاب آسانی سے خارج ہو سکتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کتنے پیسے دے کر وہ دوائی خریدیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر بھی وہ دوائی خریدوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، معلوم ہوا کہ آپ کی پوری حکومت ایک پانی کا پیالہ خریدنے اور جسم سے اس کو گزار کر نکال دینے کے برابر ہے، اور آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنے پیالے پانی پیا، کیسے کیسے مشروبات پیے، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو استعمال کیا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے؟ تو واقعی بات ایسی ہے، ہم تو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیں ان نعمتوں کا استحضار بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں۔ چنانچہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جو فوڈ کا پائپ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وال بنایا ہوا ہے، وہ ون وے وال ہے، یعنی جب غذا جاتی ہے تو وہ نیچے جانے دیتا ہے اور اگر غذا باہر نکلنا چاہے تو وہ اس کو روک لیتا ہے۔ اس لیے ابھی ایک بندے نے کھانا کھایا اور ابھی وہ سر کے بل کھڑا ہو جائے تو اس کے منہ سے غذا واپس نہیں آتی، وہ وال اسے روک لیتا ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست ڈاکٹر ہیں نیو یارک میں، ایک مرتبہ ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم نے ان کے لیے بستر بچھایا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں تو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں۔ پوچھا وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ وہ جو
کھانے کی نالی کے اندر ایک والو ہوتا ہے، وہ میرا والو لیک ہو چکا ہے، چنانچہ اگر میں لیٹ جاؤں تو میرے پیٹ کا جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ منہ کے راستے باہر آتا ہے، لہذا میں لیٹ نہیں سکتا، مجھے ساری رات بیٹھ کے سونا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ساری رات وہ بندہ بیٹھا اور ایسے بیٹھے بیٹھے اوٹ لگا کر سویا۔ اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ اے اللہ، لیٹ کر سو جانا بھی آپ کی کتنی بڑی نے۔ ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ کٹ گیا، چنانچہ ایک آنکھ بالکل ننگی جیسے مچھلی کی آنکھ ہوتی، زخم تو مندمل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ کو یہ آنکھ بار بار دھونی پڑے گی دن میں۔ کیوں؟ کہ ہوا کے اندر جو پولیوشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹ کی ایک لیئر اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی دیر بعد جمے گی، تو آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے دھونا شروع کر دیا، ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آنکھ میں پانی ڈالے۔ اب جب بار بار یہ عمل شروع کیا تو 1 مہینے کے بعد اس کے رخسار کا جو گوشت تھا وہ اتنا سینسٹیو ہو گیا کہ پانی کے لگنے سے درد ہوتی۔ اس نے ڈاکٹروں کو کہا کہ اس مصیبت سے کیسے میری جان چھوٹ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ ہر انسان کی پلکوں کے نیچے ایک پانی کا سسٹم ہے، وہ آٹومیٹک تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانی ریلیز کرتا ہے، اور انسان پلک چھپکتا ہے تو اس کی آنکھوں کی سکرین اس سے صاف ہوتی رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری آنکھوں کی ونڈ سکرین کا وائپر ہے اور وہ ہر وقت صاف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب سوچئے، جب اس نعمت سے کوئی بندہ محروم ہوا تب اس کو احساس ہوا کہ پلک چھپکنا بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت۔ تو جب ہم اتنے ہی محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور قدرتی بات ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ویسے بھی مانگنے کا مہینہ ہے، اور اس عاجز کو آج دعا مانگنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دعا سے متعلق ہی کیوں نہ چند باتیں کہہ دی جائیں۔ ممکن ہے کہ اگر یہ بات سامعین کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سے صحیح انداز سے دعائیں مانگی تو یقیناً ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ جیسے کسی چیز کی کریم ہوتی ہے نا کوئی، تو یوں سمجھیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم مخلوق سے تو بہت کچھ مانگتے پھرتے ہیں اور ہمیں ڈھنگ اور طریقے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے آج ہم نہیں سیکھ پائے۔ چنانچہ مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مخلوق سے اگر آپ بار بار مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ آپ دوست سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگیں وہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں دے دے گا، تیسری دفعہ موڈ بنا لے گا، چوتھی دفعہ بولنا چھوڑ دے گا، اور 5ویں دفعہ آپ سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو مخلوق سے بار بار مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے۔ بندہ 1 دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، 2 دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا بندہ ہے کہ ہمارے سوا کسی اور سے یہ مانگتا ہی نہیں۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر ہم مخلوق سے کوئی مانگے تو کئی مرتبہ دے تو دیتے ہیں مگر غصے میں آ کے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، والدہ بھی پاس بیٹھی ہے، اب کسی جگہ ریڈ لائٹ پر اس نے گاڑی کو روکا تو ادھر سے کوئی فقیر بھی آ گیا، اس نے ونڈو گلاس کو کھٹکھٹایا تو اس نے اشارہ سے کہہ دیا کہ بھئی معاف کر دو، مگر مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ پھر مانگتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے،
حتیٰ کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں. اتنے میں آپ کی والدہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اسے کچھ دے دو. اب ماں کے کہنے کی بنا پر آپ اپنی جیب سے 2 روپے نکال کر دیتے تو ہیں، مگر کتنی غصے والی نظروں سے اس فقیر کو دیکھتے ہیں، اور دیتے ہوئے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھائی لو اور دفع ہو جاؤ. تو دیا بھی مگر غصے سے دیا، بوجھ سمجھ کے دیا. مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. بندہ اس سے جتنا بھی مانگے، جب بھی مانگے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض ہو کر نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ بندے کو پیار سے دیا کر. پھر مخلوق کے مانگنے میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ کسی امیر بندے کے پاس جائیں اور ان سے کہیں جی کہ مجھے ایک چونی دے دیں، اور وہ بندہ اربوں پتی ہو، تو وہ آپ سے غصہ کرے گا کہ آپ نے مجھے کیا فقیر سمجھا ہوا ہے جو مجھ سے چونی مانگنے آ گئے. اور اگر آپ کسی غریب کے پاس جائیں اور اسے کہیں بھئی مجھے 10 کروڑ کا قرضہ چاہیے، تو وہ ناراض ہو جائے گا، یار آپ نے میرے پاس کوئی خزانہ دیکھا ہے. تو عجیب بات، امیر سے تھوڑا مانگیں تو وہ ناراض، اور فقیر سے زیادہ مانگیں تو وہ ناراض. مگر اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ بندہ اس سے جتنا مانگے، تھوڑا یا زیادہ، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دے کر خوش ہو جاتا ہے. پھر ایک فرق اور بھی ہے مخلوق سے مانگنے میں کہ اگر وہ دیں گے تو دن کے کچھ وقت میں دیں گے، شام کو دروازے بند ہو جائیں گے. آپ رات کو کسی کے دروازے پہ جائیں تو دروازے کو بند پائیں گے. تو دروازے دینے والے کے کبھی کھلتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں. مگر اللہ رب العزت کا دروازہ ایسا ہے کہ جو دینے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. کس لیے؟ ایسا نہ ہو میرا بندہ میرے دروازے پہ سائل بن کر آئے اور دینے والا سویا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند ہے. وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس کا دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا. پھر جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں ان کو خود اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. آپ اگر دنیا میں کسی سے مانگیں، وہ کہے گا یار مجھے اپنی ضرورت ہے، میں نے قرضہ دینا ہے، حالات میرے ذرا ٹائٹ ہو گئے ہیں، میری پیمنٹ رک گئی ہے، مجھ سے قرضے والے مطالبہ کر رہے ہیں، میری کنسائنمنٹ جو ہے وہ رک گئی ہے، میرا کنٹینر پھنس گیا ہے، مارکیٹ کے حالات اچھے نہیں. تو آپ اگر مخلوق میں سے کسی سے مانگیں تو وہ خود محتاج اپنی 10 ضرورتیں آپ کو بیان کر دے گا. لیکن اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. پھر مخلوق سے مانگنے میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ایک فرق اور بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ ذرا ذی حیثیت بنتا ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں کو نوازے. آج دنیا میں کسی کو حکومت ملے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو ہی نوازتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی حزب مخالف میں ہے تو اس کے جو کچھ پاس ہے اس سے بھی محروم کر دو، ان کے منہ سے نوالے بھی چھین لو. تو مخلوق اپنوں کو عطا کرتے ہیں اور غیروں کو محروم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. وہ اس دنیا میں اپنوں کو بھی عطا کرتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کو مانا، اور جنہوں نے اللہ کو نہ مانا ان کفار کو بھی اپنی رحمانیت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو فقط اپنوں کو ہی نہیں نوازتے، وہ اس دنیا میں اپنے غیروں کو بھی عطا فرما دیتے. وہ یاروں کو بھی دے دیتے ہیں اس دنیا میں اور غداروں کو بھی دے دیتے ہیں. بلکہ اپنوں کو تو دال ساگ پہ راضی کر دیتے ہیں اور غداروں کو تو معلوم نہیں کیا کیا تر لقمے کھلا دیتے. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایمان والوں کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ یہ بہک جائیں گے، تو ان کافروں کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے گھروں کو میں سونے کا بنا دیتا، اس لیے کہ پوری دنیا میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہے. پھر مخلوق سے مانگنے میں اور خالق سے مانگنے میں ایک اور فرق بھی ہے کہ جس سے آپ کو مانگنا ہے پہلے آپ کو اس سے تعلق بنانا پڑے گا، تحفے طائف لے کے جانے پڑیں گے. تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو پوچھیں گے کیا لائے ہو، کیا گفٹ لائے، افسر صاحب کے لیے کیا کچھ لائے.
تو دنیا میں کسی کے پاس جاؤ تو جواب ملے گا کہ کیا لائے ہو، جبکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جب بھی اس کے دروازے پہ بندہ جائے وہ ہمیشہ بندے سے یہ پوچھتا ہے میرے بندے تم میرے دروازے پر کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ مخلوق کے بارے میں دیکھا کہ اگر وہ کسی پہ کچھ احسان کریں بھی اور انہیں اڑتی ہوئی خبر ملے کہ فلاں بندہ تو میرے بارے میں الٹی بات کر رہا تھا، تو وہ شک کی بنا پر بھی اپنے ان احسانات کو تعاون کو روک دیتے ہیں۔ حقیقت نہیں تھی بات، ایسے ہی کسی نے بات کر دی، کیونکہ یہ اس کو دے رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، تو شک کی بنا پر اس بندے کو محروم کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ذات ہے، سبحان اللہ، کہ اس کے بندے اگر بتقاضائے بشریت گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں، حکم خدا کو توڑ بھی بیٹھتے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے محروم پھر بھی نہیں کرتا۔ کبیرہ گناہ کر کے آتے ہیں اور گھر میں آ کے پلنگ پر میٹھی نیند سو جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو نیند سے محروم تو نہیں کر دیتا۔ یہ تو نہیں کہ تم نے نماز قضا کی تو تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے وہ شفیق ذات ہے، رحیم ذات ہے، کہ جو اپنے بندوں پر ان کے گناہوں کے باوجود بھی فوراً اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت عطا فرما دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندے نے لینا بھی ہو تو مخلوق سے مانگنے کی بجائے اپنے پروردگار سے مانگے، مگر یہ مانگنا بھی ایک عمل ہے جو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کورس کے اندر اپلیکیشن دینی ہو نا تو ہر بندہ تو وہ فارم بھر ہی نہیں سکتا، تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی آئیں ہم آپ کو فارم بھرنا سکھا دیتے ہیں۔ آپ نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو درخواست میں کتنی ٹیکنیکل پوائنٹس باتیں ہوتی ہیں، تو بندہ ضرور ہیلپ مانگتا ہے کسی سے کہ بھئی میں ایسا نہ ہو کہ کہیں غلط انفارمیشن پہ دے بیٹھوں۔ عمرہ حج کا ویزا ہو تو کسی نہ کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں نے اپلیکیشن کیسے بھری۔ اسی طرح اللہ والے وہ دعا مانگنے کا عمل جانتے ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی ہم نے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہے تو یہ بھی تو ایک اپلیکیشن بھرنے کی مانند ہے نا، تو ہم کیسے اپلیکیشن بھریں کہ اپروو ہو جائے؟ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر اپلیکیشن پراپر نہ بھری ہوئی ہو نا تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے، بالکل یہی معاملہ اگر دعا پورے آداب کے ساتھ نہ مانگی جائے تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم پھر پریشان ہوتے ہیں وہ جی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور معاذ اللہ ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں، حالانکہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار تو ہر بات کو دعا کو سنتا ہے۔ تو کیوں ایسا کہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے، کیوں نہ ہم یہ سوچیں کہ ممکن ہے ہماری دعا کے مانگنے میں کوئی فرق اور کمی ہو جس کی وجہ سے وہ قبولیت کے درجے پہ ہی نہ پہنچ رہی۔ ایک بات یہاں اور بھی ذرا کلیئر کرنی ضروری ہے، ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ دعائیں کروانا بھی عبادت ہے، نیک کام ہے، لیکن دعائیں لینا اس سے بھی بڑا نیک کام ہے۔ دعائیں کروانا تو یہ ہوا امی دعا کرو، ابو دعا کریں، حضرت جی دعا کریں، سر آپ میرے لیے دعا کریں، یہ تو ہوا دعا کروانا۔ یہ بھی کہنا چاہیے، نبی علیہ السلام نے اس کی بھی تلقین فرمائی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عمرے پہ جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ ہم بھی دعاؤں کے لیے کہیں نیک لوگوں کو، بڑوں کو، لیکن اس سے بھی بڑا رتبہ اور درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی دعائیں لینے والے بن جائیں۔ دعائیں لینا کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے، اتنا نیک بنے کہ اس کو دیکھ کر بے اختیار اس کے ماں باپ، اس کے پیر استاد کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی۔ تو آج دعائیں کروانے والے بہت ہیں، دعائیں لینے والے بہت تھوڑے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دعائیں لینے والا بنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شاگرد تھے اور تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور وہ اتنا خدمت میں پیش رہتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش ہوتا۔ آپ تہجد کی نماز میں ان تینوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا مانگتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تینوں دنیا کے اندر
بہت عزتیں پانے والے بزرگ بنے، چنانچہ ان میں سے عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین بنے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام الفقہاء بنے۔ اللہ نے تینوں کو ایسا وقت لگا دیا۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا بڑوں کی دعائیں لینا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہوتی۔ بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آج ہم جو کوتاہی کرتے ہیں نا دعا مانگنے میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آج ہم نے دعا مانگی اور بس شام ہونے سے پہلے دعا کی قبولیت سامنے نظر آ جائے۔ آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم نے خاوند کو صبح کام کہا تو شام تک ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوا تو شکوہ کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح ڈیل کرتی ہے کہ جی ہم نے فجر کی نماز میں دعا مانگی تھی اور شام تک دعا قبولی نہیں ہوئی، ادھر بھی شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس سے مانگنے کا طریقہ ہے، اس کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، اس کے ہاں نیاز چلتا، عاجزی چلتی۔ کئی مرتبہ عورتوں کو دیکھا خط میں اپنے حالات لکھتی ہیں کہ جی میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، بس میں نے تو دعائیں مانگنی چھوڑ دی۔ یعنی جیسے خامن سے روٹھ جاتا ہے، یہ خدا کی بندیاں اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے خدا سے بھی روٹھی پھرتی، یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں تو کوئی کمی ہوگی نا، جس وجہ سے یہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے، اس پہ غور نہیں کریں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ جی ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کے 3 انداز ہیں۔ یا تو جیسے مانگی منو ان قبول ہو گئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت اس بندے سے دور کر دیتے ہیں، یا اس کو نام اعمال میں ذخیرہ کے طور پر لکھوا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ دنیا میں میری کوئی دعا نہ پوری ہوتی، ہر دعا ذخیرہ بنی ہوتی، اور آج اس دن مجھے اس کا اجر ملتا تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا۔ اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے نا کہ ہم نے مانگی ہے تو اسی کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے لیے پورا ہونا بہتر ہے یا برا ہے۔ کئی دفعہ بندہ پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو پیسہ مل گیا نا تو یہ اس کو ہضم نہیں کر پائے گا، یہ ایمان سے ہی محروم ہو جائے گا، یہ دین سے ہی محروم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس دعا کو اس طرح قبول نہیں کرتے۔ جیسے بچہ انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں کتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے، مگر انگارہ نہیں پکڑنے دیتی۔ اب بچہ روئے جی امی میری بات نہیں مانتی، نہیں، بچے کو نہیں پتا کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ماں کو پتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو مانگا ہمیں کیا پتا وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، اس لیے جو بندے کے لیے بہتر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرتا۔ چنانچہ کئی بچیاں چاہتی ہیں کہ جی فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے پسند کی شادی ہو، تو اب ان کی اگر نیت بن گئی کہ ادھر شادی ہو جائے اور ہو نہیں رہی تو بس سب سے بیزار، بڑی دعائیں مانگی، بڑے وظیفے کیے، بڑا قرآن پڑھا، اور جی ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتا کہ وہ جو اس وقت اتنی محبتوں کا تمہارے ساتھ اظہار کر رہا ہے کل کو تمہارے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے۔ ممکن ہے کل کو وہ تمہیں سرے سے ہی طلاق دے دے، کل کو وہ تمہاری بجائے کسی اور کے ساتھ اپنے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کرے، دوسروں کے سامنے بے عزت کرے، اور تم اس وقت جینے کی بجائے مر جانے کو ترجیح دینے لگو۔ تو اس وقت انسان سوچتا ہے جی ادھر میرا رشتہ ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں جی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی قبول اس لیے نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ بہتر چاہتا۔ تو اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے اگر بندے کے حق میں بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پورا کر دیتے ہیں، بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا اللہ مجھے امیر بنا دے، غنی بنا دے، اللہ تعالیٰ نہیں بناتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو مال ملا تو یہ اولاد کی تربیت کر نہیں سکے گا، اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آ جاتا ہے اور ان کی اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، ہمیں کیا پتا کہ کس وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اس کو اپنے اوپر ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان سمجھتے ہوئے سوچیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو من و ان قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی مصیبت سے بچایا ہو۔
آپ ذرا غور کریں، آپ گاڑی میں جا رہی ہیں اور کئی مرتبہ بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچتا ہے، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیا۔ زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے بھی اور زخمی بھی ہوئے، ہمیں جو اللہ نے اس زلزلے میں بچا لیا، کیا پتا کسی وقت کی مانگی ہوئی کوئی دعا ہو۔ تو یوں کہہ دینا جی ہم نے مانگی ہے دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ دعا مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں شروع میں منع کر دیتی ہے، نہیں دینی، پھر مانگتا ہے، پھر وہ کہتی ہے نہیں دینی، جھڑکی بھی دے دیتی ہے۔ لیکن جب بچہ مانگتا رہتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ میں مانگتا رہوں گا نا تو امی دے دے گی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روتا دھوتا ہے ماں کے سامنے، ماں چیز بھی لے کے دے دیتی ہے اور اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ بغیر تھکے اللہ سے مانگتے رہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، کسی نہ کسی صورت اس کا ریٹرن ہمیں ملے گا، یا تو وہ دعا ویسے قبول یا اس کے بدلے کوئی بیماری جو ہے نا وہ دور کر دی جائے گی۔ کیا پتا کہ آپ دعا مانگتی رہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے کوئی سکن ڈیزیز ایسی تھی جس سے آپ کو بچا لیا، ورنہ اگر سکن ڈیزیز ہو جاتی اور چہرے پہ داغ دھبے پڑ جاتے تو اتنی محبت کرنے والے خامن صاحب کے بھی رخ بدلے ہوئے ہوتے۔ اللہ نے آپ کی صحت کو سلامت رکھا، کوئی ایسی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں محبتوں کی زندگی گزارتی پھر رہی ہے، پتہ نہیں ہے کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عزتیں دی ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنے میں فوراً توقع رکھنا کہ جی ابھی قبول ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کے خلاف، جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا پڑھنا تو یہ ہوا کہ بس بیٹھے ہیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا، بس طوطے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی، ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں حضرت سچ بتاؤ مجھے نہیں یاد۔ یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا۔ اتنی غفلت بھری دعا، تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا۔ تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعائیں۔ دیکھیے جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے، وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے، وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے، اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہوں، آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جس نے 1 روپیہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی عاجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمے لگا رہے ہو۔ مثال کے طور پہ عورت دعا مانگے گی، اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پہ ناچنے لگ جائے، اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھر ہی اجڑ جائے۔ یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمے لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمے کام لگانا وہ اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس انداز میں دعائیں